بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جب ہم شو شروع کر رہے ہیں جی، اس وقت عمران خان صاحب جلسہ گاہ میں پہنچ چکے ہیں اور لوگوں کی تعداد آپ کے سامنے ہے۔ میں کوئی نمبر گیم میں نہیں پڑھنا چاہتا، بٹ دین اگین جس طریقے سے عمران خان صاحب نے وہاں پہ اپنی پریزنس شو کی، واکر پہ آئے وہ، کیونکہ وہ ہی از انجرڈ، اور اس پہ واکر سے چلتے ہوئے وہ سٹیج تک پہنچے۔ ابھی انہوں نے اپنی سپیچ شروع نہیں کی ہے۔ لیٹس سی what he has to say، ان کا اگلا پلان کیا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ لیکن تھوڑی سی چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ سپٹمبر 24 کو ایک انٹرویو تھا جو میں نے ان کے ساتھ کیا، عمران خان صاحب کے ساتھ، کیونکہ یہ ریفرنس دینا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ابھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب پنجاب کی حکومت شاید گر جائے۔ تو اگر پنجاب کی حکومت گر جاتی ہے تو عمران خان صاحب کی سوچ کیا تھی سپٹمبر 24 کو؟ اس سے بعد کافی چیزیں چینج ہو چکی ہیں۔ ڈیفینیٹلی ہم نے دیکھ رہے ہیں جناب کہ ڈے ٹو ڈے پالیٹکس، اور بڑی تیزی سے یہاں پہ چیزیں چینج ہوتی ہیں۔ مور انٹرسٹڈ ان الیکشنز، وہ پنجاب کی حکومت گرتی ہے نہیں گرتی ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں جناب مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ان کا آبجیکٹیو جو ہے وہ الیکشنز ہے۔ سو اگر الیکشنز ان کا آبجیکٹیو ہے اور وہ کہتے ہیں جناب کہ الیکشن ہی واحد حل ہے اس سارے کرائسس کا، جو پولیٹیکل کرائسس ہمیں نظر آتا ہے اس وقت، یہاں پہ ایک چیز بڑی زور و شور سے چل رہی ہے، اینڈ دیٹ از کہ جناب الیکشنز ہونے چاہیے، اور خان صاحب کہتے ہیں جناب الیکشنز از دا اونلی سولوشن، اور چاہتے یہ ہیں کہ جناب ارلی الیکشنز ہوں۔ عمران خان صاحب یہ سوچتے ہیں، بٹ دین اگین اگر ارلی الیکشنز ہوتے ہیں تو اسمبلی کا جو ٹینیور ہے 2023 میں اگست میں ختم ہوتا ہے، تو اگر اس سے پہلے اگر الیکشنز کرائے جائیں تو وہ کیوں کرائے جائیں؟ یہ تو پیپل who are sitting in the corridors of power، پی ڈی ایم والے کہتے ہیں جناب کیوں کرائے ہم الیکشن پہلے؟ ہم نے ایک نو کانفیڈنس لے کے آئے جو کہ کانسٹیٹیوشنل طریقے سے ہم نے اس گورنمنٹ کو باہر بھیجا اور وہ چلی گئی۔ ہم اپنی اسمبلیز جو ہے اپنا ٹینیور پورا کریں گی، ہمیں کیا ضرورت ہے پہلے الیکشن کرانے کی؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، اینڈ دیٹ از کہ جو سٹریچ کیا جا رہا ہے اس ساری چیزوں کو، عمران خان صاحب کے جو ووٹر ہے، سپورٹر ہے، میں بار بار کہتا رہا کہ وہ جناب کہیں ایگزاسٹ تو نہیں ہو جائے گا، کیونکہ اگر وہ ایگزاسٹ ہونا شروع ہو گیا تو عمران خان صاحب کی سپورٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہو جائے گی، کہ لوگ کہیں گے جناب کہ چیزیں اتنی بدل رہی ہیں، اور عمران خان صاحب کے ساتھ چلنا تھوڑا سا مشکل اگر انہیں لگا تو ان کا گراف بھی نیچے آ سکتا ہے۔ لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہے، ابھی تک ان کا گراف بالکل انٹیکٹ ہے، اور ابھی جو چینجز آئی ہیں اس کے بعد اگر ان کا گراف اسی طرح رہتا ہے، انٹیکٹ رہتا ہے یا بڑھتا رہتا ہے، تو پھر بھی ایک سچویشن بننی شروع ہو جائے گی، اور وہ یہی ہوگی کہ جناب ارلی الیکشنز کی طرف جایا جائے۔ ارلی الیکشنز حکومت چاہتی ہے کہ وہ نہ کرائے، اور حکومت سمجھتی ہے کہ جناب جتنا عرصہ ڈیلے کیا جائے گا یا اگلا بجٹ آئے گا اس میں شاید کوئی ریلیف دے دے عوام کو، اور جس کے بعد جناب عوام کو ان کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیں عوام، اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیں، اور شاید ان کو زیادہ ووٹ ملنے شروع ہو جائیں۔ بٹ دین اگین اٹس اے ٹرکی سچویشن، بڑی ٹرکی سچویشن ہے۔ اس سچویشن تک کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، ایز اے سیڈ اٹس اے ڈے ٹو ڈے پالیٹکس۔ بٹ دین اگین عمران خان صاحب ایک چیز پہ بدضد ہے، بدضد یہ ہے جناب کہ کہتے ہیں 2/3 میجورٹی ہونی چاہیے، اور میں جو الائز ہیں ان کے ساتھ حکومت کو لے کے نہیں چلنا چاہتا، کیونکہ مجھے پرابلمز ہوتی ہیں بقول عمران خان صاحب کو کہ جناب مجھے ڈیسیژن میکنگ میں پرابلمز ہوتی ہیں۔ 2/3 اگر میجورٹی نہیں ملتی عمران خان صاحب کو تو پھر کیا ایشو ہوگا، پھر سچویشن کیا ہوگی؟ عمران خان صاحب اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کریں گے یا نہیں؟ لیکن اس بات پہ وہ ذکر کر چکے ہیں، اس بات کا ذکر کر چکے ہیں وہ کہ جناب میں اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کروں گا اگر میرے پاس 2/3 میجورٹی نہ ہوئی تو۔ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں جناب۔ میں اپنے پینل کا انٹروڈکشن کرا دوں جناب۔ ناز بلوچ صاحبہ میری بڑی اچھی دوست، میری بڑی رسپیکٹیبل میری ان کے ساتھ رشتہ ہے جناب، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ناز بی بی۔ رانا احسان افضل صاحب مسلم لیگ نون سے، ان کے والد میرے بڑے اچھے دوست تھے جناب، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رانا صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می۔ عطر کاظمی صاحب اے ویری ڈیئر فرینڈ آف مائن، اور وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اپنی نیوٹرل انپٹ دیں گے آج۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ناز بی بی آپ سے شروع کرنا چاہوں گا کیونکہ یہاں پہ میل ڈومینیشن زیادہ ہے، سو اس لیے آپ سے شروع کرنا چاہوں گا۔ What do you think is going to happen now؟ خان صاحب کے آبجیکٹیو جو ہے کہ ارلی الیکشنز ہونے چاہیے اور 2/3 میجورٹی نہ ملی تو میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا، ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. رانا صاحب, آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ. یہ جو ان کے آبجیکٹیوس ہیں, دوز آر ناٹ اچیویبل آبجیکٹیوس. دا ریزن از کہ میں سمجھتی ہوں خود جو عمران خان صاحب ویسٹ کی ڈیموکریسی کی ہمیشہ کہانیاں بتایا کرتے تھے, اور ہر جلسے میں وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ ویسٹ میں ڈیموکریسی کی کیا مثالیں ہیں قائم ہوئی بھی. تو پھر جب عدم اعتماد کا ووٹ ان کے خلاف ہوا تو بڑے ڈیسنٹ اور گریسفل انداز میں جس طرح ویسٹ میں ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو, تو چاہیے تو ان کو یہی تھا کہ یہ بھی ڈیموکریٹک نارمز کو ایکسیپٹ کرتے اور اپنی ہی ان کئی بھی باتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس وقت اپوزیشن میں آ جاتے اور پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کرتے. دیکھیں, جو اراکین ان کے منحرف ہوئے وہ وہی لوگ تھے نا جن کو یہ آخری وقت میں دوسری پارٹیوں سے لے کر آئے تھے. تو یا تو ان کو الیکٹیبلز اپنے ساتھ جمع نہیں کرنے چاہیے تھے جن کے خلاف 20 سال عمران خان صاحب کی جدوجہد تھی, جس سٹیٹس کو کے خلاف انہوں نے نعرہ لگایا. اس کے بعد جو ان کی کیبنٹ تھی اس میں کون تھے؟ خسرو بختیار, شیخ رشید, all these people, who were they? Were they the face of PTI? No, they weren't. Where is Khusro Bakhtiar now? یہ تو that is for عمران خان صاحب to find out. عمر ایوب صاحب, یہ سارے وہ لوگ آخری اطلاعات کے مطابق he was in England. جی, تو یہ سارے وہی. دیکھیں, میں ہمیشہ کہتی رہی کہ جو یہ پی ٹی آئی کا ایک اپنا نیریٹو تھا 20 سالوں سے کہ ہم الیکٹیبلز کے خلاف ہیں, جی ہم سٹیٹس کو کے خلاف ہیں, پھر وہی کابینہ 80 سے 90% انہی لوگوں پہ مشتمل کرتے وقت ان کو احساس ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے اپنے ووٹر کے ساتھ غلط کیا, انہوں نے اپنے لوگوں کو جو وعدہ کیا اس کے خلاف وہ چلے, اور اپنے پرنسپل سٹینڈنگز کے خلاف انہوں نے جب جا کے بڑا کمپرومائز کیا تو اس کے بعد ان کو اس بات پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ان کے لوگ ان کو چھوڑ کر گئے. کہ جناب میں الیکٹیبلز جو الائز ہیں ان کے ساتھ حکومت نہیں بنانا چاہتا نیکسٹ ٹائم. دیکھیں, there are some people who learn from others' experiences. میرا خیال ہے عمران خان صاحب شاید خود تجربہ کر کے ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن تب بھی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ سیکھ نہیں پا رہے ان چیزوں سے, کیونکہ 2013-14 سے لے کر آج تک آپ دیکھیں 9-10 سال ہو گئے ہیں, سوائے دھرنا اور ایجوٹیشن پالیٹکس کے عمران خان صاحب کی پارٹی نے اور کیا کیا. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ڈیموکریٹکلی جو پاکستان کو سوٹ کرتا ہے وہ کیا سوٹ کرتا ہے. کیا پاکستان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ ان حالات میں ہم بار بار سڑکوں پہ نکلیں, ایجیٹیشن کریں اور ہیٹ پالیٹکس کریں, یا یہ سوٹ کرتا ہے کہ پارلیمنٹ کو اپنے اسٹرینتھن کریں اور اسٹرانگ کریں. ایک اپرچونٹی ملی ہے پاکستان کو, ایک اسموتھ ٹرانزیشن آف گورنمنٹ ہمارے پاس ہو رہی ہے, 5 سال کے دور پورے ہو رہے ہیں, تو اس کو ایک اچھے انداز سے لے کر چلنا چاہیے. پارلیمنٹ ایک بہت امپورٹنٹ اور بہت پاورفل فورم ہوتا ہے. You want him to go back to the parliament? He should have. اگر تو وہ ڈیموکریسی پہ یقین کرتے ہیں تو ہار جیت ہوتی ہے, اور ہار جیت کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ ناراض ہو کے بات پہ سڑکوں پہ لے کر آ جائیں اور لوگوں کو آپ اس طرح تنگ پریشان کریں. جبکہ 3.5 سال حکومت تھی تو کیا پی ٹی آئی نے روٹی کی قیمت کم کی, کیا بجلی کی قیمت کم کی, کیا قرضے لینا چھوڑ دیا, کیا انہوں نے لوگوں کے حالات زندگی بہتر کی؟ تو ان تمام چیزوں کے جواب ہیں نہیں. تو جب آپ سے 3.5 سال ڈیلیور نہیں کیا تو اب آپ اقتدار کے لیے باہر نکل رہے ہیں. تو یہ تاثر ہے. So you don't see that happening کہ جناب ارلی الیکشنز بھی نہیں آپ کی نظر میں ہو سکتے, اور 2/3 الیکشن 2/3 میجورٹی کی بات جو آپ کر رہی ہیں وہ ان کو ملے گی نہیں ملے گی؟ دیکھیں, آئی تھنک کہ اس وقت ان کے پاس خود کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ ہے, پنجاب میں مانگے تانگے کی ہے, پنجاب میں تو سی ایم تک اپنا نہیں لا سکے یہ, تو پنجاب کی سچویشن تو یہ ریسنٹ وہ تو کہہ رہے ہیں مجھے پنجاب کی حکومت رہے گرے مجھے تو فرق نہیں پڑتا. پیپلز پارٹی از انٹیکٹ, پیپلز پارٹی کی بڑی اچھی وہاں پہ ہماری پوزیشن ہے. اس کے علاوہ جو ہے بلوچستان میں پی ٹی آئی جو ہے وہ نظر نہیں آتی, تو مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ 2/3 میجورٹی والی پوزیشن میں ہے. مطلب جو ان کا ایک You don't see that happening. I don't see that happening. You don't see that. I don't see that happening. چلیں عطر صاحب سے بات کریں گے, ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو رانا احسان صاحب سے بھی بات کریں گے, عطر صاحب سے بھی بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. اور بریک پہ جانے سے پہلے ناز بلوچ صاحبہ کہتی ہیں جناب کہ نہ تو ارلی الیکشنز ہو سکتے ہیں اور نہ 2/3 میجورٹی ملے گی عمران خان صاحب کو. عطر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, عطر صاحب کیا کہتے ہیں جناب اس بارے میں. عطر صاحب, ڈو یو سی دس ہیپننگ ارلی الیکشن؟ ایک ڈیمانڈ ہے, ویسے تو ابھی جلسے میں عمران خان صاحب آئے ہیں ایز وی آر ٹاکنگ اوور ہیئر, اور انہوں نے کیا نیا لائے عمل دینا ہے وہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلے گا, بٹ دین اگین 2/3 میجورٹی عمران خان صاحب کو ملتی ہوئی نظر آتی ہے, کیا ارلی الیکشنز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو؟ دیکھیں, جہاں تک ارلی الیکشنز کا تعلق ہے, میرا نہیں خیال کہ یہ حکومت کسی صورت میں بھی رضامند ہوگی ارلی الیکشنز کے اوپر. اور جو گزشتہ 1-2 روز کے دوران ہم نے دیکھا ایک نئی تعیناتی بھی ہوئی, اس کے بعد اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ حکومت جلدی ارلی الیکشنز کی طرف جائے گی, میں اس کے برعکس سوچتا ہوں کہ یہ جو حکومت ہے یہ مزید مضبوط ہوئی ہے. اس نے ایک بڑی آئینی تعیناتی بھی کی ہے جو سیمنٹ کرتا ہے اس ویو کو کہ یہ ایک آئینی اور جمہوری حکومت ہے, بالکل آئینی طریقے سے آئی ہے, تو لہٰذا یہ اپنا
ٹائم بھی پورا کرے گی اور اس کے پاس مینڈیٹ بھی ہے جو اس نے کرنا. اب دوسری بات کہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو خان صاحب 2/3 میجورٹی لے سکیں گے. ابھی تو کہنا قبل از وقت ہوگا ٹو بی آنیسٹ، اس لیے کہ آج سے 3 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد گراؤنڈ پہ کیا سچویشن ہوگی وہ اس کو پریڈکٹ کرنا مشکل ہوگا. لیکن اگر موجودہ صورتحال میں آپ دیکھ لیں تو خان صاحب کا بیانیہ عوام کے اندر بڑا پاپولر ہے. آج بھی ایک وہ بڑا شو کر رہے ہیں راولپنڈی کے اندر. اس سے پہلے ہم نے ضمنی انتخابات کے اندر بھی دیکھا، مختلف سیٹوں کے اوپر وہ خود بھی کھڑے ہوئے. اب جہاں تک یہ تعلق ہے، خان صاحب کچھ چیزیں اچیو کرنا چاہتے تھے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کی سیاسی ناکامی ہے. اب سیاسی ناکامی کو آپ کس طرح میئر کرتے ہیں؟ الیکشن کا نام ملنا، آرمی چیف کی تعیناتی نہ کرنا، چیف الیکشن کمشنر کی تبدیلی نہ ہونا، یہ سارے انتظامی ہیں. جمہوریت میں جو آپ کی سیاست ہے وہ جمہور کے بل پہ کھڑی ہوتی ہے. یہ تو 2 مہینے کا، 4 مہینے کا، 5 مہینے کی یا 3 سال کی، 2 سال کی کوئی چیز ہوگی. کیا خان صاحب کی 6 مہینے کے دوران جمہور میں خان صاحب کی سیاست مقبول ہوئی یا نہیں ہوئی وہ سب کے سامنے ہے. تو میرے خیال میں سیاست تو ان کی کافی کامیاب رہی ہے. Do you see عمران خان going back to the assemblies again, PTI going to the assemblies again, واپس جاتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو؟ یہ جو ساری سیاسی ایکٹیویٹی ہے اس کا الٹیمیٹ تو گول یہی ہے نا کہ ہم نے اسمبلی میں جانا ہے. اسمبلی میں جائیں گے اور جا کے حکومت کریں گے. تو اسمبلی میں تو وہ جائیں گے جب بھی ان کو موقع ملے گا. اور انہوں نے اشارہ بھی کیا تھا کہ اگر سائفر کی تحقیقات سپریم کورٹ کرے تو ہم اسمبلی میں جا سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اس اسمبلی میں جانا نہیں پسند کروں گا، کیونکہ اگر میں اسمبلی میں جاؤں گا تو یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے اس وقت حکومت میں وہ ان کو میں انڈورس کروں گا، ان لوگوں کو، بالکل انہوں نے یہ حکومت کو. بالکل پھر وہی میں اسی طرف آ رہا ہوں. کنفیوژن نہیں، آئی تھنک دیکھیں جو ان کا ووٹر ہے، جو سپورٹر ہے، وہ بڑا کلیئر ہے. اس کو پتا ہے کہ خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور وہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ الٹیمیٹ ان کا گول تو اتنی اسمبلیز میں جانے کے، چاہے یہ اسمبلیاں آگے جا کے اگلے انتخابات کے بعد آئیں، الٹیمیٹ تو انہوں نے پارلیمانی سیاست ہی. لیکن الیکشن، جنرل الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب اسمبلی میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ انلیس کہ ہم کسی الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر ایگری کر جائیں. اگر الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر ایگری کرتے ہیں پھر وہ جا سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے جی. رانا صاحب منو پہلے یہ دسو کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو کہ اس وقت پرابلی یورپ میں ہیں، از ہی کمنگ بیک یا حکومت گرنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ پنجاب کی حکومت گرے تو پھر واپس آئیں تاکہ ان کا جناب یہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے یہاں پہ استقبال ہو سکے، یا what exactly is happening in London and nowadays in Europe؟ دیکھیں میاں نواز شریف جو ہیں وہ آج کل جو ان سے بات چیت ہوتی ہے یا مشاورت ہوتی ہے وہ اسی چیز پہ ہوتی ہے کہ when is the right time to come back، اور اس کے اوپر اب میرے خیال سے ایک فائنل ڈیٹ جلد آ جائے گی. تو واقعی وہ واپس آ رہے ہیں اور ٹائمنگ کا جو ہے وہ فائنلائز ہونا ہے کہ انہوں نے اب آنا ہے یا کچھ ہفتوں بعد آنا ہے. لیکن یہ طے ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان ضرور واپس آئیں گے. لیکن یہاں اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ یہ جو حقیقی آزادی کا جو کلائمیکس تھا وہ آج تھا، کیونکہ بڑی ڈیڈ لائنز ایکسٹینڈ ہو کے فائنل اس دن پہ ہم پہنچے ہیں. تو یہ I'm sorry, I'll have to cut you over here. Before I start my conversation again, interaction again with my guest, جی میں ایک چیز یہاں پہ بتا دوں کہ یہاں پہ ہمارے پاس آنا تھا جناب پی ٹی آئی کی ریپریزنٹیشن نے آنا تھا ہمارے پاس، اور علی نواز صاحب نے آنا تھا ہمارے پاس. اور علی نواز صاحب اس لیے لیٹ ہو گئے کہ ان کے مطابق، علی نواز صاحب کے مطابق 5:30 بجے تک ایوری تھنگ should have been winded up، سب چیزیں وائنڈ اپ ہو جانی تھیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. عمران خان صاحب ذرا دیر سے پہنچے جلسہ گاہ میں، پرابلی لوگ زیادہ تاکہ آ جاتے اس لیے وہ آئے یہاں پہ. لیکن بیسک پلان یہ تھا کہ جناب 5:30 بجے تک ساری چیزیں وائنڈ اپ ہو جائے. ایسا نہیں ہوا. بی آپ مجھے بتائیں، نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی تو خیر وہ نکلے ہوئے یورپ کی طرف، اور پرابلی کوئی ایشوز ہوں گے امیگریشن کے، وہ تو اطہر صاحب ہی بتا سکیں گے کیونکہ لنڈن میں رہتے ہیں اور ان کے پاس زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے. لیکن یورپ میں کیا کرنے گے، واپس آئیں گے تو واپس پاکستان کی طرف رخ کریں گے یا انتظار کریں گے کہ جب حکومت گر جائے یا پرابلمز کھڑی ہو جائیں پنجاب حکومت کی طرف پھر آئیں گے واپس؟ دیکھیں یہ تو آپ کو تفصیل سے اس کی صحیح انفارمیشن جو ہے پی ایم ایل این کے ریپرزینٹیٹیوز ہی اس پوزیشن میں ہیں. میں ان سے مانگتا ہوں کہ ان سے رابطہ منقطع ہو گیا، لیکن یورپ کی میں نے بات کی تو ان سے رابطہ منقطع ہو گیا.
اچھا نہیں، لیکن یہ ہے کہ بالکل امید یہی ہے اور توقع بھی یہی ہے کہ میاں صاحب خود پاکستان تشریف لائیں گے. الیکشن کیسے لڑیں گے آپ لوگ؟ آپ پیپلز پارٹی میں، آپ اس وقت حکومت میں، کل کو الیکشن لڑنے جائیں گے آپ لوگ، آپ جناب پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو لے کے آئیں گے، وہ نون لیگ کا لے کے آئیں گے، الیکشن کس طرح؟ ایبسلیوٹلی. دیکھیں جو پی ڈی ایم کا جو فارمیشن تھا اور اس کی جو بنیاد تھی وہ اسی وجہ سے تھی کہ جو پی ٹی آئی کی، آپ جو مرضی کہتی رہے لیکن ہوگا پتہ کیا لوگ کہیں گے جی آپ کل حکومت کرتے رہے. نہیں دیکھیں پیپلز پارٹی اپنا ہمارا ایک مینیفیسٹو ہے، ہماری اپنا طرز سیاست ہے، اینڈ وی ڈس اگری اینڈ وی ڈفر فرام ادر پولیٹیکل پارٹیز ان پی ڈی ایم. یس آف کورس پیپل نو دیٹ. دیکھیے آپ سندھ کی بات اگر کرتے ہیں تو سندھ میں ہم موجود ہیں، کراچی میں آپ نے دیکھا، آپ ایک دوسرے کے خلاف نہیں دیکھیں حکومت کرنا، کولیشن جو ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. جب آپ اتحاد قائم کرتے ہیں حکومت کے لیے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایز اے پولیٹیکل پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی آلویز مینٹینز اٹس اون آئیڈینٹی. اور اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر خارجہ کے طور پہ بلاول بھٹو صاحب کو جب موقع ملا خدمت کرنے کا تو انہوں نے جس طرح سے ایک پچھلی حکومت نے آئسولیٹ کر کے رکھا تھا ہمیں فورن فرنٹ میں، ادھر انہوں نے کتنی زبردست پیش رفت کی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تھوڑا سا بریدنگ سپیس دیا. رانا صاحب آگے واپس. رانا صاحب میں نے آپ سے میاں صاحب کا سوال پوچھا، تسی چلے ہی گئے کدھر، پتہ نہیں پوچھن چلے گئے سو کی کہنا میں کی نہیں کہنا. نہیں میں بھی وہ عمران خان کی میں نے تقریر سننا شروع کر دی تو پھر میں آپ کے بلاوے پہ واپس آ گیا ہوں. نہیں دیکھیں رانا صاحب یہ گڑبڑ ہے. رانا صاحب عمران خان کو پسند کرتے ہیں بنیادی طور پہ، تو ایسے ہی ہے. اطہر صاحب کی کہہ رہے ہیں، اطہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی آپ عمران خان کو پسند کرتے ہیں اس لیے اس کی تقریر سننا چاہ رہے تھے آپ. ایسے بالکل بھی نہیں ہے. میں تو دیکھ رہا تھا کہ یہ جو کلائمیکس ہے حقیقی آزادی کا یہ اتنا بوگس ہے. یعنی کہ پچھلے 6 مہینے سے اتنا بلڈ اپ، پتہ نہیں 60-70 جلسے، کیا کچھ نہیں کہا. آرمی چیف کے تقرری کو متنازع بنا دیا، اس میں عالمی سازش آئی، پھر عالمی سازش دفن ہو گئی. لیکن رانا صاحب اتھے سوال دوسرا ہو رہا ہے. میں گل کیتی میاں نواز شریف صاحب دی، واپس آ رہے نے کہ نہیں آ رہے. تسی کیا جناب میں عمران خان کی تقریر سننا شروع ہو گیا. دس شوز کہ آپ کی انکلینیشنز جو ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں، وہ عمران خان کی طرف جھکاؤ ہونا شروع ہو گیا آپ کا. یہ خطرے کی گھنٹی ہے. نہیں آئی ایم ویٹنگ کہ کوئی یعنی کہ کیا آج کون سی ایک حقیقی آزادی آنی تھی اور وہ کتنی حقیقی ہے. اور وہ تو خان صاحب ابھی سپیچ ختم کریں گے، وہ پوچھ لیں گے ان سے پھر بعد میں حقیقی آزادی آنی ہے نہیں آنی ہے. مجھے بتائیں میاں نواز شریف صاحب کب آ رہے ہیں؟ سیدھا دسو، یہ مت کہنا آپ ہمیں کہ جناب انہوں نے آنا ہے. آنا تو ہے ہی ہے، اس میں تو کوئی خبر نہیں ہے کب آنا ہے. ابھی ڈیٹ فائنلائز نہیں ہوئی. ڈیٹ فائنلائز جب ہوگی تو جو ہماری حکومت گرنے کا انتظار ہو رہا ہے کہ پنجاب کی حکومت گرے تو پھر آئیں گے وہ. نہیں، اس کے اندر 2-3 فیکٹرز ہیں. وہ ہیلتھ ان کا فیکٹر ہے کہ اپنے فائنل جو انہوں نے چیک اپس کرا کے پھر ایک فائنالٹی کے ساتھ وہ اطہر صاحب ہسنا شروع ہو گئے. تسی جدو گل کیتی ہے کہ چیک اپس کی بات کی، اطہر ہسنا شروع کر دیا. اور دوسرا دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ الیکشن کیمپین کا حصہ ہوں گے بلکہ اس کو لیڈ کریں گے. تو یہ الیکشن سے پہلے یہاں موجود ہوں گے انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف صاحب. اب ڈیٹ کیا کون سی فائنل ہے وہ آبویسلی جب ہوگی تو سب کو اناؤنس کر دیا جائے گا. ابھی تک نہیں فائنل ہوئی. اچھا چلے میں ذرا اطہر صاحب کی طرف دیکھوں. جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ جناب وہ اب آئیں گے نہیں آئیں گے جائیں گے الیکشنز کی طرف آئیں گے، تو یہ ہنس رہے تھے، آگے سے مسکرا رہے تھے. کیوں مسکرا رہے جی تسی؟ دیکھیں ٹو بی آنیسٹ جہاں تک صحت کا تعلق ہے، میں کوئی میڈیکل ایکسپرٹ نہیں ہوں. میری دعا ہے کہ میاں صاحب جلد صحت یاب ہوں. صحت کے اوپر چاہے جتنی بھی آپ کی کسی سے کوئی نظریاتی یا سیاسی مخالفت ہو، ماضی میں ہم نے دیکھا کہ محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگ باتیں کرتے رہے اور بعد میں وہ اس دنیا سے چلی گئیں. تو یہ اتنا ہمیں سیاست کے اندر بھی اتنی ہمیں اپنی روایات اور جو چیزیں ہیں ان کا مان رکھنا چاہیے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ میاں صاحب کب آئیں گے اور ان کی صحت، ان کا جو علاج چل رہا ہے، دیکھیں مبشر صاحب قوم کیا دیکھ رہی ہے. قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ 2-3 ہفتے پہلے عمران خان کو لگی تھی گولیاں، ٹھیک ہے، سب نے دیکھا جتنے بڑے ان کے زخم تھے. آج وہ اپنا پلاسٹر اتار کے فریم سے وہ جس طریقے سے لڑکھڑاتا وہ پہنچ گیا ہے. ہسپتال کے بستر سے بھی اس نے سیاسی ایکٹیویٹی بند نہیں کی. آج وہ قوم سے خطاب کر رہا ہے. دوسری طرف قوم کیا دیکھ رہی ہے کہ میاں صاحب جنہوں نے ووٹ کو عزت دلوانی تھی، جنہوں نے اس ملک میں انقلاب لانا تھا، 3 سال ہو گئے ان کے برطانیہ جیسے ملک میں ان کا علاج ممکن نہیں ہو سکا. یہ وہ حقائق ہیں جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے.
اب کیا عمران خان کا آپ سیاسی مقابلہ کر سکتے ہیں؟ گزشتہ 6 مہینے کے دوران آپ مجھے ایک دن گنوا دیں جس دن عمران خان نے سیاسی ایکٹیویٹی نہ کی ہو، جب گولی لگی، گولی لگنے کے بعد بھی اس نے باہر آ کے ایسے کر دیا، تو پھر کیسے آپ مقابلہ کریں گے؟ بند کمروں سے سیاست نکل آئی ہے، اب ادھر میلان میں بیٹھ کے میاں صاحب سیاست کنٹرول نہیں کر سکتے، ادھر آ جائیں، فیصل آباد آ جائیں رانا صاحب کے پاس، وہاں سے کمپین شروع کریں اور پاکستان میں سیاست کریں گے تو آگے قوم ان کا بیانیہ لے گی۔ لو جی رانا صاحب، وہ عطر صاحب کہتے ہیں میلان میں بیٹھ کے سیاست نہیں ہو سکتی، میاں صاحب واپس آئیں اور آپ کے مطلب فیصل آباد سے شروع کر دیں بے شک سیاست آ کے، لیکن کمپیریزن انہوں نے عمران خان کی صحت کے ساتھ اور میاں صاحب کی صحت کے ساتھ کر دیا ہے۔ ان تسی دسو ان میں ٹھک دی گل دسنا منو۔ میں بتاتا ہوں نا، دیکھیں جی، ہماری جو حکومت ہے یا ہماری جو پارٹی ہے وہ اس وقت ملک کی معیشت کو جو ہے اس نے دیوالیے پن سے بچایا، IMF کے معاہدے کو بحال کیا، ایک مشکل حالات میں حکومت ہم کر رہے ہیں، تو بالکل ہم سیاست کریں گے سیاست کی وقت پہ اور عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے جب الیکشن آئے گا۔ What is going to happen in like January, February, Rana Sahab? Do you see like any unusual economic conditions in the country in January, February 2023? دیکھیں it is a tough situation right now economically. How do you define the tough situation جی؟ ٹف سچویشن یہی ہے کہ آپ کا ایک جو لیکوڈیٹی کرنچ تھا جو عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے، نہیں let's get out of the blame game، لیکن جنوری فیبری میں کیا ہوگا؟ میں صرف ذکر کر رہا ہوں کہ جو وہ چھوڑ کے گئے وہ کنٹینیو اب تک کر رہا ہے، کیونکہ اس کو ہم نے امپورٹ کمپریشن بھی کی، ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بھی جو ہے، لیکن what's going to happen in January, February 2023 رانا صاحب؟ دیکھیں جنوری فیبری میں انشاءاللہ تعالی حالات قدرے بہتر ہوں گے، لیکن میں یہ کہوں کہ کوئی جادو کی چھڑی ہو جائے گی اور اس سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ ہی کے ایک منسٹر، فیڈرل منسٹر، I'm not going to quote his name over here, there is a reason for that. He confided in me like 2 days back کہ he said کہ he will be surprised کہ اگر یہاں پہ کوئی اکنامک کنڈیشن نہ ہو جنوری فیبری میں۔ آپ کے منسٹر ہیں، فیڈرل منسٹر ہیں۔ دیکھیں مجھے نہیں پتا وہ کون ہے اور انہوں نے کیا، لیکن میں آپ سے اس چیز پہ تسلیم کر رہا ہوں کہ ملک کے اکنامک حالات ایک ٹف سچویشن میں ہیں، دنیا میں ریسیشن ہے، دنیا میں ٹف حالات ہیں، ہمیں اپنی چادر دیکھ کے پیر پھیلانے ہیں، امپورٹ کمپریشن کرنی ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اے بڑیاں پرانیاں گلاں ہو گئے نا، چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے ہیں، ٹف سچویشن ہے، اس کو ڈیفائن کریں نا کہ کتنے ٹف ہیں جنوری فیبری میں رانا حالات۔ صاحب جب آپ $80 بلین کی امپورٹ کا بل چھوڑ کے جائیں گے، 82 بلین کا جو پچھلے فائنینشیل ایئر میں تھا، تو اس کی تباہی کنٹینیو کرے گی کچھ عرصے کے لیے۔ ڈونٹ یو تھنک یو ہیڈ لائک ایمپل ٹائم، مطلب 7-8 مہینے آپ کو مل گئے، آپ نے اس کو مینیج کرنا تھا نا چیزوں کو۔ دیکھیں معیشت کیا ہے، معیشت میتھ ہے، اس میتھ کے اندر اگر کوئی بہت زیادہ خرابی ہے تو آپ اس کو فوراً ٹھیک نہیں کر سکتے، آپ خرابی کو کم کر سکتے ہیں۔ ہم نے خرابی کو کم کیا ہے، ہم نے کرنٹ جنوری فیبری میں جو خرابی ہے وہ کم ہوگی زیادہ ہوگی؟ دیکھیں بالکل انشاءاللہ تعالی کم ہوگی، ان چیزوں کو ہم مینج کریں گے، جو صورتحال ہے اس کو مینج کریں گے۔ ہمارا چیلنج جو ہے وہ ڈالرز کی شارٹیج ہے، ہمارا چیلنج جو ہے ایلسیاں کھولنے رہی ہیں، لوگ پیسے لے کے جا رہے ہیں بینکاں کی، جناب ساڑی ایلسی کھلی ہے، پیسے لے لو۔ ایک مجھے تھوڑا سا جملے بولنے دیں تاکہ میں ایکسپلین کر سکوں۔ بالکل ایلسیز کے اندر ایشو ہے، سب کچھ ہے، کیونکہ ایک لیکوڈیٹی کرنچ ہے ڈالرز کا، لیکن اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بھی تو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو $10 ارب کی جو پیٹرولیم پروڈکٹ کی امپورٹ ہوتی تھی وہ آج $26-27 ارب پہ پہنچ گئی ہے۔ ایک سپر کموڈٹی کرائسس ہے، اس کو ہم مینج کر کے پھر بھی ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ کو کلب کیا ہے، اس کو ایک اچھی اکنامک مینجمنٹ آپ کہتے ہیں، لیکن حالات خراب ہیں۔ حالات جو ہے وہ جادو کی چھڑی سے ٹھیک نہیں ہوں گے، مہنگائی دنیا بھر میں ہے، پاکستان میں بھی ہے۔ چلیں جی، we are keeping our fingers crossed on this one۔ آپ کہتے ہیں تو آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ رانا صاحب بی بی آپ مجھے بتا دیں، لوکل باڈیز کے الیکشن آپ لوگ ریلیکٹنٹ سے، اب لوکل باڈیز کے الیکشن جو اگر ہوتے ہیں میں علی بھی اگر کہہ رہے ہیں، تو آپ لوگ are you going to guys make it؟ بیکاز کراچی میں آپ لوگوں نے سب نے سر تو جوڑ لیے اگینسٹ پی ٹی آئی، بٹ are you guys going to make it؟ دیکھیں کراچی میں تو آپ نے دیکھا کہ ابھی ملیر کے انتخابات ہوئے تو وہاں عمران خان صاحب خود جو ہے وہاں سے شکست ان کو ملی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر، پاکستان پیپلز پارٹی کے جالا جو ہے وہاں سے دوبارہ جیت کے عبدالحکیم بلوچ صاحب۔ تو بات صرف کراچی کی نہیں ہے، اوور آل آپ دیکھیں سندھ کی جو اس وقت سیلابی صورتحال تھی
اس کی وجہ سے معاملات ایسے تھے، حالات ایسے تھے، جب ملک ایک تہائی جو ہے وہ سیلاب سے متاثر تھا، ایسے میں تو الیکشنز کرانا بہت مشکل تھا اور بہت چیلنجنگ تھا۔ البتہ جب بھی لوکل باڈی کی جو اب ہماری نئی ڈیٹ ہے اس میں ہم الیکشنز کے لیے بالکل ہم اپنا کردار ادا کریں گے، اور ہم بڑے ہوپ فل، بہت امید کے ساتھ، کیونکہ ہم نے ترقیاتی کام کیے ہیں، ہم نے کراچی میں لوگوں کو ڈیلیور کیا ہے، ہم نے سندھ میں ہیلتھ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیلتھ فیسلٹیز سندھ کے اندر قائم ہوئی ہیں، چاہے وہ لیور ٹرانسپلانٹ ہو، فری لیور ٹرانسپلانٹ کی سہولت سے لے کر کارڈیولوجی کے اسٹیٹ آف دی آرٹ سیٹلائٹ سینٹرز ہم نے پورے سندھ بھر میں بنائے ہیں، اور اس کے علاوہ وجہ کیا ہے جب عمران خان وہاں پہ روڈ ٹرانسپورٹیشن کے اوپر کام کی گئی ہے کرتا ہے جا کے کراچی میں، تو پھر یہ لوگ باہر کے اس کے لیے سپورٹ کے لیے کیوں نکل آتے ہیں؟ میں یہ بتاؤں، بینگ اے کراچی آئٹ، میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب نے 3.5 سال میں جب وہ حکومت میں تھے، جتنا انہوں نے کراچی کو اگنور کیا ہے، کراچی کے لوگ یہ بات بھی یاد رکھتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ کراچی کی طرف جو ہے کوئی توجہ نہیں تھی۔ یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، انہیں 8.5 لاکھ ووٹ ملا کراچی سے، انہوں نے کبھی کراچی کا رخ نہیں کیا، کراچی کے ترقیاتی معاملات میں کبھی پیش رفت نہیں کی، آگے بڑھ کے کراچی کو وہ حصہ نہیں دیا جو ڈیو حصہ ایک کاسموپولیٹن سٹی کو ملنا چاہیے، ایک ایسے شہر کو ملنا چاہیے جو کہ پاکستان کی معیشت کا دار و مدار چلاتا ہے، پورا اس کا بیک بون ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کراچی کو جتنا اگنور پی ٹی آئی نے کیا، گو کہ جو آپ کی بات ہے کہ وہاں سے نمبر آف سیٹس اتنے بیک کے، تو وہ سچویشن پی ٹی آئی بھول جائے۔ اب جو صورتحال ہے، عوام کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں میں موجود ہیں، بہت تیزی سے کراچی کے اندر، آپ نے خود بھی ابھی حالیہ دنوں آپ کراچی گئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرانسپورٹیشن کے اندر بہتری آئی ہے، انفراسٹرکچر کے اندر بہتری آئی ہے، پبلک ٹرانسپورٹس میں اور ہیلتھ سیکٹر میں اسپیسیفکلی، آئی ریپیٹ اٹ اگین اگین، ہیلتھ سیکٹر میں بہت بہتری آئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں، لیکن آپ کی جو پچھلی بات آپ کر رہے تھے اس پہ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ سیاست میں جو گزشتہ ماضی کے حالات تھے، ماضی کی غلطیاں تھیں، اس سے بہت کچھ پیپلز پارٹی نے بھی سیکھا، پی ایم ایل این نے بھی سیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ بی بی شہید نے جب چارٹر آف ڈیموکریسی کی تو انہوں نے یہی آگے اس روش کو اختیار کیا کہ ماضی میں جو ذاتیات کی جو جنگ تھی اور پاور پالیٹکس کے ذریعے دوسری سیاسی جماعتوں کے اوپر جھوٹے مقدمات بنا کے ان کو نقصان پہنچانے کے بجائے ایک ہیلدی ڈیموکریسی کی طرف جائیں اور ایشو پالیٹکس کریں۔ پی ٹی آئی نے جو گزشتہ 3 سال میں کیا، وہ صرف لوگوں کو سیاسی جو ہے طور پہ ڈیمیج کرنے کے لیے انتقامی کارروائی کے نتیجے جھوٹے مقدمات کیے۔ یہ جو طریقہ کار تھا، اگر میں سمجھتی ہوں کہ یہ نہ ہوتا تو پاکستان کی ڈائریکشن جو ہے وہ بہتر انداز سے تمام سیاسی جماعتیں اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں۔ ویسے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ فریال تالپور کو آپ رات کو 12 بجے اٹھائیں، بالکل ایک خاتون کو، فریال تالپور صاحبہ کو جو ہے رات فریال تالپور کے ساتھ زیادتی ہے، ان کے ساتھ ناانصافی، بلکہ پورے شہر میں جو ہے بختر بند میں لے جا کر گھمانا، مطلب آپ خود اندازہ کیجئے۔ پھر مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، تو نہ خواتین کا خیال رکھا گیا، نہ مردوں کا خیال رکھا گیا۔ نہیں، وہ بات جو بھی ہے، لیکن دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے ہمیشہ خواتین کے حقوق کے لیے، چاہے کسی بھی پارٹی سے کسی کا تعلق ہو، خواتین کے حقوق کے لیے پیپلز پارٹی ہمیشہ کھڑی رہتی ہے بلا تفریق۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اطہر صاحب، آپ بڑی دیر سے خاموش ہیں، بڑی لمبی چوڑی یہاں پہ کوئی لکھت پڑھت کر رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں ان دا کمنگ الیکشنز، ٹھیک ہے، جنرل الیکشنز ہوتے ہیں، یہ ساری جماعتیں اکٹھی بیٹھی ہیں، 11 12 13 جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، حکومت کر رہی ہیں، کل الیکشن لڑن جان گے، کانسٹیٹیوشنز میں جائیں گے، جا کے اپنے حلقے میں جا کے جناب ادھر ایک پی ایم ایل این کے خلاف جناب پیپلز پارٹی والا کھڑا ہوا ہے، اس طرح مطلب ایک دوسرے کے خلاف کھڑے، جو یو آئی والے کھڑے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہوں گے۔ Are the people going to buy this thing? دیکھیں، ہماری جو سیاست ہے نا، یہ 80 اور 90 کی دہائی میں پھنسی ہوئی ہے۔ یہ ٹک ٹاک کا دور ہے۔ اب ہر 2 منٹ کے بعد نا ویڈیو آپ کے سامنے آتی ہے، جو زرداری صاحب بات کرتے ہیں یا جو میاں صاحب بات کرتے ہیں، نوجوان وہ ہر 2 منٹ کے بعد ٹک ٹاک پہ دیکھتا ہے، اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر لاکھوں کروڑوں ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں۔ اب آپ اس طرح بیانیہ نہیں بنا سکتے کہ آپ 1 سال حکومت بھی کر لیں گے۔ دوسرا دیکھیں، عوامی شعور کی ہمیں تھوڑی سی رسپیکٹ کرنی پڑے گی۔ کیا عوام یہ مان لے کہ بھٹو کے وارث اور ضیاء اللہ کے سیاسی جانشین اکٹھے ہو گئے ہیں اور پھر وہ ایک دم سے دوبارہ پھر سائیڈ پہ ہو جائیں گے؟ دیکھیں، یہ جب عوام کے پاس آپ جائیں گے، عوام تو یہ دیکھے گی اور سوچے گی، کوشچن بھی کرے گی۔ دوسری بات، 18ویں ترمیم کا پیپلز پارٹی لیتی ہے کریڈٹ۔ 18ویں ترمیم کے بعد تقریباً آپ کے کتنے عرصے سے، کتنے 1 دہائی سے زیادہ عرصے سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سندھ میں حکومت میں۔ کراچی میں آپ نے کیا بہتری کی ہے؟ 18ویں ترمیم کے بعد تو صحت، تعلیم، ٹرانسپورٹ، سب کچھ
پروونشل سبجیکٹس بن چکے ہیں. آپ نے کیا دیا اس کراچی کو؟ آپ نے اپنے جو کراچی کی مقامی وہاں پہ آبادی ہے جن کو وہ ایم کیو ایم والوں کی بھی سپورٹ حاصل ہے, ان کو آپ نے کیا دیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد کس نے جنرل کیانی کے ساتھ ملاقاتیں کی دبئی میں؟ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد ہی ہوا نا وہ سب کچھ. دیکھیں مسئلہ یہ کہ یہاں پہ اصولوں کی سیاست آپ کریں تو ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے, آپ ضرور کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں خان صاحب کے دور کے اندر نیب میں مقدمات بھی چلے, سب کچھ ہوئے. ان میں سے کیا رانا صاحب آپ کو نہیں پتا کہ 80 سے 90% وہ مقدمات ہیں جو ان دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر قائم کیے ہوئے تھے؟ خان صاحب کے دور میں نئے مقدمات کتنے آئے؟ اور فریال تالپور صاحبہ ہو جائیں, مریم بی بی ہو جائیں, یا کوئی بھی پاکستانی شہری ہو جائے, آئین اور قانون کے منافی اس کے ساتھ سلوک نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو 6 مہینے کے دوران ہم نے دیکھا جو صحافیوں کے ساتھ ہوا, پیپلز پارٹی کی حکومت میں صحافیوں کے اوپر 16 FIRs درج ہوئیں. کیا وہ پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی؟ کیا وہ نون لیگ کی حکومت نہیں تھی؟ تو 6 مہینے کے دوران رات کو گھروں سے لوگوں کو اٹھایا گیا, صحافیوں کو اٹھایا گیا آدھی رات کو گھروں سے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آئین اور قانون نہ صرف فریال بی بی کو, وہ مجھے بھی, آپ کو بھی, اور ہر پاکستانی کو یہ تحفظ دیتا ہے. تو جب تک یہ سلیکٹو آؤٹ ریج نہیں نکلے گی نا کہ شرافیہ کے ساتھ کچھ ہو گیا, او ہو مریم بی بی کا کچھ ہو گیا تو یہ ہو گیا, یا خان صاحب کو یہ ہو گیا, کچھ ہو گیا, نہیں. ہر شہری کو ہمیں وہ حقوق دینے پڑیں گے جو ہمارا آئین گارنٹی کرتا ہے. Very quickly, you want to respond to this one? I just wanted to say کہ دیکھیں کراچی کی جو آپ بات کر رہے ہیں, بالکل کراچی کے اندر بہت تیزی سے ترقیاتی کام ہوئے ہیں. میرا اپنا تعلق شہر کراچی سے ہے, اور جب میں یہ بات کر رہی ہوں میں آپ کو اوتھینٹک انفارمیشن دے رہی ہوں, میں کوئی جھوٹے یہاں پہ جو ہے آپ کو فیکٹس نہیں بتاؤں گی. SMBB ٹراما سینٹر کراچی میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے, کارڈیو کا NICVD اسٹیٹ آف دی آرٹ. پورے پاکستان سے لوگ NICVD میں علاج کرانے آتے ہیں اور مفت علاج کروانے آتے ہیں, فرام KPK, فرام بلوچستان, فرام all the provinces. اور اس کے علاوہ جو اس وقت انفراسٹرکچر ہے کراچی کے اندر, روڈ ٹرانسپورٹیشن کے اوپر, پبلک ٹرانسپورٹیشن پہ بہت تیزی سے کام ہوا ہے. نئی ٹرانسپورٹیشن کی ہم نے جو ہے وہ وہیکلز انٹروڈیوس کروائی ہیں کراچی میں لوگوں کی سہولت کے لیے. اور پھر انفراسٹرکچر کے حوالے سے اگر آپ کام دیکھیں تو کراچی میں کام ہوا ہے, 18ویں ترمیم کے ثمرات لوگوں تک پہنچے ہیں. لوگوں کے ساتھ ساتھ کچھ تھوڑی سی گڑبڑ بھی ہے نا, سارے قرضے جو ہوتے ہیں ان کی قسطیں جو ہوتی ہیں وہ واپس کرنی پڑتی ہیں مرکز کو. ٹھیک ہے, 18ویں ترمیم میں جہاں پہ پلس پوائنٹس ہیں وہاں پہ کچھ کلازز ایسی بھی ہیں, 100 میں میرے خیال میں 101 کلازز ہیں, اس میں سے کچھ کلازز تو ایسی بھی ہیں جس میں پرابلمز میں کھڑی ہو جاتی ہے مرکز. لیکن پروونسز جیسے سارے قرضے جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کو دینے پڑتے ہیں. دیکھیں لیکن پروونسز کو امپاور تو کیا گیا ہے نا, پروونسز کو یہ اختیارات تو دیے گئے. پہلے پروونسز انتظار میں رہتی تھی, وفاق میں جس سیاسی جماعت کی پارٹی ہے کی حکومت ہے, وہ اپنے ہی جہاں حکومت ہے اس صوبے کے اوپر توجہ کرتے تھے. لیکن اس وقت دیکھیں پروونسز جو ہے وہ اپلفٹ ہوئے ہیں, پروونسز کی صورتحال پہلے سے بہت بہتر آئی. بلوچستان کے اندر آپ دیکھ لیں, رانا صاحب کو میسج آ گیا, بڑی دیر سے فون پہ لگے ہوئے تھے. لیکن دیکھیں ابھی مزید یہ جو ڈیموکریسی ہوتی ہے یہ سلولی گرو کرتی ہے اور ایوالو ہوتی ہے, وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ٹائم لگتا ہے. تو اب جب کام ہو رہا ہے, ایک صحیح ڈائریکشن کے اندر کام ہو رہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ جمہوریت کو تقویت پہنچانے کے لیے سیاسی جماعتوں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا, نہ کہ سیاسی انتقام اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور وچ ہنٹنگ کر کے کئی نیب کو استعمال کرتے رہے. اگر پولیٹیکل وکٹمائزیشن ختم ہو جائے تو نتھنگ لائک اٹ. ران صاحب آپ کو کوئی میسج آ گیا, بڑی دیر سے فون پہ آپ لگے ہوئے تھے, میسیجز آ رہے تھے آپ کو, کیا میسج آیا آپ کو, شیئر کرنا پسند کریں گے آپ؟ دیکھیں میسج جو ہے وہ میرے خیال سے جو قوم کو دینا چاہیے اور جو سیاستدان ہیں ان کو سمجھ آنی چاہیے, خاص کر کے عمران خان صاحب کو. سانوں کو پکی جی خبر دیو رانا صاحب, چھوڑو تسی لیکچر نہ دیو, اسکول دے ٹیچراں تانوں لیکچر نہ دیو, تسی سانوں پکی خبر دیو. کوئی پکی خبر یہی ہے کہ فیل ہو گیا ہے, حقیقی آزادی مارچ جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے. خبر دیتی ہے تسی, جڑا میسج آیا وہ ایک خبر آئی سی کہ تسی حقیقی آزادی مارچ جڑا اس دے بارے گل کرو. نہیں سر, رانا صاحب کینڈی کرش کھیل رہے تھے آپ. دیکھیں میں بالکل بھی فون پہ نہیں تھا. میں دیکھیں بات یہ کہ کسی جو اکنامک صورتحال ہے نا, ایک تو میں اگری کرتا ہوں کہ ہمیں 18ویں ترمیم کو بھی فائن ٹیون کرنے کی ضرورت ہے, جہاں صوبوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے ریونیوز اکٹھے کرے, وہ نہیں کر رہے کیونکہ ان کو ایک جو کھلا پیسہ آ رہا ہے وفاق سے, تو یہ 10-15% پہ سارے صوبے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنی ریونیو کلیکشن نہیں بڑھائی. نمبر 1. نمبر 2 دیکھیں جو بیوی کہہ رہی ہے سندھ نے بڑھائی ہے, پنجاب نے بھی بڑھائی ہے, اتحادی کہہ رہے ہیں سندھ نے بڑھائی ہے. دیکھیں میں کوارڈینیشن کوئی نہیں اپنی اتحادیاں دے نال. رانا صاحب پوائنٹ آف ویو دے لین دیو سر.
بولو. تو ایک تو یہ ہو گیا, یہاں ہمیں دوسرا جو پاکستان کے قرضوں کی جو صورتحال ہے وہاں صوبوں کو بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈالنا ہوگا, ورنہ یہ جو ابھی جو صورتحال ہے وہ So you're talking about changes in some clauses of 18th Amendment, right? دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ سب جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو کرنٹ اکنامک سچویشن ہے, کسی ایک آدمی کے پاس یا جماعت کے پاس سولوشن نہیں ہے, اور کوئی بھی سولو پاکستان کے اکنامک صورتحال کو حل نہیں کر سکتا جب تک دوسری جماعتیں پیر کھینچتی رہیں گی. تو یہاں جب ہم کہتے ہیں نا کہ مساق معیشت کی بات ہونی چاہیے, تو اس کا یہ ان کا جواب آتا ہے کہ جی پھر سیاست کس پہ کریں گے, معیشت پہ ہی تو سیاست ہوتی ہے. تو ایسے نہیں ہے, جو براڈ ایریاز ہیں وہاں اگریمنٹ ہو سکتی ہے. دیکھیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو جو 75 سال سے نقصان پہنچا رہے ہیں, we need to get rid of them, ورنہ ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. اس کے علاوہ بھی بہت سیریس کنسرنز ہیں معیشت کے, جہاں میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیشنل ایجنڈے کے اوپر اگریمنٹ ہونی چاہیے کہ ان معاملات پہ لانگ ٹرم پالیسی کیا ہے. نہیں ہوگی تو کوئی نہیں حل نکال سکے گا. So why don't you guys sit together? Why don't you guys put your head together, sit across the table, اس کی TORs بنائیں, اپنے جناب جوٹ ڈاؤن کریں اپنے سارے ایشوز, اور ایجنڈا بیٹھ کے یہاں پہ بات کریں, and that's it. ایک آدمی کی وجہ سے ایک آدمی عمران خان, کیونکہ اس کا جو نیریٹو ہے, میں آپ سن لینا, عمران خان اس لیے کیونکہ اس کا اتنا نیگیٹو نیریٹو ہے. وہ کہتا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ بھی خراب ہے, ECP بھی خراب ہے, لفافہ لیتے ہیں جرنلسٹ, سیاستدان سارے چور ہیں, میں صرف ٹھیک ہوں, صرف میں ایک فرشتہ صفت آدمی ہوں. یہ جو نیریٹو ہے آپ سمپل سے, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. رانا صاحب ایک سائفر کی بات کر رہے ہیں عمران خان, سائفر کی آپ یہاں پہ چیزیں اس کی نوک پلک ٹھیک کریں, عمران خان صاحب واپس اسمبلی میں آ جائیں گے. خود ہی نوک پلک بعد میں کر دی, انہوں نے ختم کر دی بات. پھر وہ رانا صاحب وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ جس انکوائری کی بات کر رہے ہیں, وہ جو کمیشن کی بات کر رہے ہیں عمران خان, ان کو وہ دے دیں. رانا صاحب یہ تو مذاق ہے, دس از اے جوک ناؤ. دیکھیں اب عمران خان صاحب نے کیا کہا, انہوں نے کہا I don't blame the US for this conspiracy. اس کا اردو میں ترجمہ ہے, وہ اس کو امریکہ کو وہ جو ہے وہ کوئی الزام دیتے ہی نہیں ہے کہ اس نے کچھ کیا ہے. تو اب اس سے بڑا یو ٹرن نہیں ہو سکتا. خدارا عارف الوی کو بھی نہیں یقین, آڈیو لیکس نے بھی بھانڈا پھوڑ دیا, فوج نے بھی کہہ دیا بھائی یہ تو ہمارے پہ الزام ہے کہ ہم عالمی سازش ہونے دے رہے ہیں, کیونکہ ہمارا کام ہی ہے کہ ہم اس کو روکیں. تو اٹس گون, اٹس ڈیڈ. اب اس کو زبردستی اس کو چلانے کی میک انادر موو, کوئی اور موو کرے, عمران خان آ کے اسمبلیوں میں بیٹھ جائیں گے, اچھی بات ہے, ہر چیز ڈسکس کر لیں. بہت اچھی بات ہے یہ. اگر آپ لوگ ڈسکس نہیں کریں گے پولیٹیشینز بیٹھ کے, تو پھر کون ڈسکس کرے گا؟ پھر آپ جائیں گے گیٹ نمبر 4 پہ, ان کو کہیں گے کہ بٹھائیں سب کو, ایسا تو مشکل ہو جائے گا بڑا. وہ نہیں بیٹھنا چاہتے, وہ نہیں بٹھانا چاہتے. الیکشن کی ڈیٹ ہم نے ان سے لینی ہے. دیکھیں یہی اسی وجہ سے تو ہم پہنچے ہیں جہاں پاکستان پہنچ چکا ہے. سو اسی لیے کہہ رہا ہوں سب پولیٹیشینز بیٹھ کے خود فیصلے کر لیں, پنڈی کی طرف رخ مت کریں. وہ نہیں آنا چکر میں, نہیں پڑھنا چاہتے اس چکر میں, سارے پولیٹیشین خود بیٹھ جائیں, بہت اچھا ہو جائے گا, اس کا رزلٹ بھی نکل آئے گا. تو ایک دفعہ اگر انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا پنڈی نے کہ وہ نہیں بیٹھنا چاہتے یا نہیں سیاست میں آنا چاہتے, تو بڑی اچھی یہاں پہ آپشنز ہیں آپ لوگوں کے پاس, سیاستدانوں کے پاس, آپ بیٹھ کے سارے کام کر سکتے ہیں. اینی ویز آئی ہیو ٹو لائک وائنڈ اپ اوور ہیئر جی, آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم اوور ہیئر. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. جاتے جاتے صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا, پولیٹیشینز شوڈ سٹ ٹوگیدر, پٹ دے ہیڈز ٹوگیدر, اور جتنے ایشوز ہیں اپنے TORs بنائیں, ایجنڈا بنائیں, اور ایجنڈا جو ایجنڈا آپ باتیں کریں, بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کریں چیزوں کو, اور جب سارٹ آؤٹ ہو جائیں پھر کمرے سے نکلیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.